میں نے آخری نظر بدرک سنگھ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے سنے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری جیپ کچے راستوں پر اچھلتی ہوئی واپس رنگ اٹھانے جا رہی تھی۔ اشفاق کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت تھا، عنقریب اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اس کا بوڑھے والد کا تصور میری سوچوں کو پریشان کرنے لگا۔ ایک طرف وہ بوڑھا بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنے کی آرزو لیے بیٹھا تھا، دوسری طرف ایک خوبصورت لڑکی نے اپنی آنکھوں میں سہاگ کے سپنے سجائے رکھے تھے۔ اگر اشفاق کو کچھ ہو جاتا تو کئی دنوں پر قیامت بیت جاتی۔ اشفاق کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ کس گھرانے سے ٹکر لے رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا ٹمانو کے تعلقات ایک ایسے شخص سے ہیں جس کے سامنے پولیس کے چھوٹے بڑے عہدیدار پانی بھرتے ہیں۔ وہ شخص ایک پرچی لکھ کر دیتا ہے اور تھانوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ میں غصے میں بھرا ہوا واپس رنگور تھانے پہنچا۔ اشفاق اوپری منزل کے کمرے میں لمبی تان کر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، اشفاق مجھے ٹھیک ٹھیک بتا تو کیا چاہتا ہے؟ نواز صاحب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ، میں سمجھاتا ہوں تجھے۔ اشفاق کو بازو سے پکڑ کر میں تقریباً کھینچتا ہوا سیڑھیوں تک لے آیا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم نیچے آفس میں پہنچے۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور لوہے کی ایک کہنے سال الماری کا قفل کھول کر پٹوا کر دیے۔ اس الماری میں مختلف کیسوں کی فائلیں تہ در تہ رکھی تھی۔ ایک خانے میں ہسٹری شیٹس تھی، ایک دوسرے خانے میں پرانے کاغذوں کے پلندے رکھے تھے۔ میں نے الماری کے نچلے خانے میں سے ایک گرد آلود فائل نکالی۔ یہ ٹمانو کی فائل تھی۔ اس فائل میں ٹمانو کے وہ تمام قانونی اور غیر قانونی کارنامے درج تھے جو وہ اب تک کرتے رہے تھے۔ میں نے فائل کا ایک صفحہ کھول کر اشفاق کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صفحے پر جھک کر غور سے پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ مجھے معلوم تھا اسے حیران ہونا پڑے گا۔ فائل کے اس حصے میں سردار بدرک کے چند کالے کارناموں کی تفصیل تھی۔ ان میں کئی قتل تھے۔ اس کے علاوہ ناجائز قبضے، اغوا اور آبرو ریزی کے درجنوں وارداتیں تھیں۔ ان میں 2-3 وارداتیں ایسی تھیں جن میں سردار بدرک کے خلاف ٹھوس ثبوت مل گئے تھے اور اس پر مضبوط کیس بن سکتے تھے، مگر نامعلوم وجوہوں کی بنا پر یہ کیس داخلی دفتر کر دیے گئے تھے۔ اشفاق فائل دیکھ چکا تو میں نے کہا، کہو کچھ تسلی ہوئی ہے؟ تم اپنے آپ کو بڑا باخبر سمجھتے ہو نا؟ تمہارا خیال ہے کہ سردار بدرک نے گلابوں کو حویلی میں رکھ کر اور اس سے 2 بچے پیدا کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے؟ آپ بتاؤ وہ جرم بڑا ہے یا یہ جرم بڑے ہیں؟ اگر یہ جرم کر کے بھی اس کے ہاتھ ہتھکڑی سے آزاد ہیں تو گلابا سے بچے پیدا کرنے کا جرم اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ بتاؤ کیا کر لو گے تم؟ وہ بولا، نواز صاحب اگر ہم سے پہلے آنے والے تھانے دار سردار بدرک سنگھ کا بت نہیں توڑ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سجدہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، خاک حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹی، تم فرض شناس نہیں ہو، بے وقوف ہو۔ تم مرنا چاہتے ہو نا؟ یہ ریوالور رکھ لو، اس کو کن پٹی پر، کم از کم کتے کی موت مرنے سے تو بچ جاؤ گے نا۔ لو پکڑو سے۔ میں نے ریوالور اشفاق کی گود میں پھینک دیا۔ میرا تیش اشفاق کو ہراسا کر رہا تھا۔ اس نے ریوالور گود سے اٹھایا اور آہستگی سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ ادھ کھلی کھڑکی سے کبھی کبھی ہوا کا جھونکا آ جاتا تھا۔ ان جھونکوں سے ہمارے درمیان رکھی ہوئی فائل کے ورق پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اشفاق نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نواز صاحب آپ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کی بات رد نہیں کر سکتا، بہرحال مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیجیے۔ وہ اٹھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میں نے اسی وقت حوالات میں جا کر گرو سنگھ کو رہا کر دیا، اسے کھانا وغیرہ کھلایا اور اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے جا کر امرتسر چھوڑاؤ۔ 3-4 روز گزر گئے۔ اشفاق کا رویہ اب کچھ بدلا بدلا سا نظر آتا تھا۔ اس نے گرو سنگھ کو چھوڑنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید اس نے خود بھی اپنی تیز رفتاری کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ ابھی چوکی واپس نہیں گیا تھا، وہاں اس کا قائم مقام ایک سکھ حوالدار کام کر رہا تھا۔ ایک دن صبح سویرے میں نے سوچا اشفاق سے اس کا آئندہ کا لائے عمل پوچھنا چاہیے۔ اس کی شادی ہونے والی تھی، بہتر تھا وہ 1-2 مہینے کی رخصت لے لیتا، شادی بھی نمٹ جاتی اور یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ میں نے سنتری سے کہا، ذرا اشفاق کو بلاؤ، وہ اوپر کمرے میں سو رہا ہوگا۔ سنتری نے کہا، نہیں جناب، وہ تو تھوڑی دیر پہلے کنویں کی طرف گئے ہیں۔ میں وہیں کمرے میں بیٹھے بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ گزرے تھے کہ ایک سپاہی دھوتی کرتے میں ملبوس بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی کہنے لگا، انسپکٹر صاحب جلدی چلیں، اشفاق صاحب زخمی ہو گئے ہیں، ٹمانو کے آدمی انہیں چاقو مار کر بھاگ گئے ہیں۔ میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ سپاہی کے ساتھ بھاگتا ہوا تھانے سے باہر آیا۔ ہم پیدل ہی کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کوئی 2 فرلانگ آگے اشفاق مکئی کے کٹے ہوئے کھیت میں زخمی پڑا تھا۔ میں لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ اس کے دائیں کندھے اور ران پر خنجر کے گہرے گھاؤ نظر آ رہے تھے۔ تیزی سے بہنے والے خون نے اس کے سارے کپڑے بھگو رکھے تھے۔ 1-2 دیہاتی پریشانی کے عالم میں پاس کھڑے تھے۔ میں نے لپک کر اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ زخم زیادہ سنگین معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن اشفاق کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے سہارا دے کر اسے بٹھانے کی کوشش کی
और इस वक्त मेरी निगाह इसकी पुष्ट पर पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसकी पुष्ट पर खंजर के कम से कम निस्फ दर्जन नहायत गहरे घाव थे। यूं लगता था वहशी कातिलों ने इसे घेर कर खंजरों से छलनी कर दिया था। अशफाक, मैंने करा कर कहा। इसने डूबती नजरों से मेरी तरफ देखा और जिस्म ढीला छोड़कर मेरे सीने से आ लगा। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे आंखों ही आंखों में अपनी मौत का ऐलान कर रहा हो और मुझे खुदा हाफिज कह रहा हो। मुझे लगा जैसे मेरा छोटा भाई या मेरा बेटा मेरे सीने से लगा है। मैंने इसे बाहों में भींच लिया। इसका खून मेरी जर्सी को रंगीन करने लगा, वही जर्सी जिसके हर धागे में अशफाक की मोहब्बत और इसका खुलूस गंदा हुआ था। आंखें खोल अशफाक, आंखें खोल, मैंने घबरा कर कहा, लेकिन इसने आंखें खोलने के लिए बंद नहीं की थी। मैंने इसे झंझोड़ा। वो बहुत दूर जा चुका था, बहुत आगे निकल चुका था। मेरा सीना गम की शिद्दत से फटने लगा और जिस्म के रगों पे में फैल गई। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अशफाक का मुर्दा जिस्म खेत की मिट्टी पर रख दिया। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा दिल और दिमाग मेरे काबू में नहीं रहेगा। मैं यहाँ से उठकर सीधा सरदार बदरुग सिंह की काली हवेली में पहुँचूंगा और हर इस शख्स को तहस नहस कर दूंगा जो मेरे और चौधरी के दरमियान आएगा। इसके बाद अपने हाथों को चौधरी की गर्दन पर जमा दूंगा और इस वक्त पीछे नहीं हटूंगा जब तक कुत्ता अपनी जिंदगी से महरूम हो जाएगा। मुझे हर मंजर धुंधला दिखाई दे रहा था, शायद आंखें भीग गई थी। इस दौरान पुलिस जीप की आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हे बाद मैंने देखा जालंधर के डीएसपी दलजीत राज लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए मौके पर पहुंच गए। इनके साथ अमले के चंद अरकान भी थे। सब इंस्पेक्टर अशफाक की लाश देखकर डीएसपी साहब की आंखें हैरत से खुली रह गई। वो चंद लम्हे बेहरकत खड़े रहे, फिर गमज़दा लहजे में बोले, ये सब क्या है इंस्पेक्टर? मैंने कहा, सर ये सब इंस्पेक्टर अशफाक की लाश है। ना तजर्बाकार अफसरों को नए स्टेशनों पर भेजा जाए तो यही कुछ होता है, लेकिन ये किया किसने है? मैंने कहा, सर मेरा ख्याल है कि आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस इलाके में सरदार बदरूग जैसा जहरीला सांप मौजूद हो वहाँ ऐसी लाशें नहीं मिलेंगी तो और क्या होगा? डीएसपी साहब सर से टोपी उतारकर खामोश खड़े हो गए। इनका अमला भी खामोश था, तमाशाई खामोश थे, हर चीज़ खामोश थी। फिजा पर जैसे सख्ता तारी हो चुका था। मैं निढाल कदमों से चलता थाने वापस लौट आया। करीबन 1 घंटे बाद मैं अपने सब इंस्पेक्टर की लाश के साथ शहर रवाना हो रहा था। शहर पहुंचकर अशफाक के मुर्दा जिस्म को चीड़ फाड़ के लिए डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया। बाद अज़ां इसे इसके घर अमृतसर लाया गया। यहाँ मेरी वीरान आँखों ने बेहद रकत अमेज़ मनाजिर देखे। अशफाक के बूढ़े वालिद का पिछाड़े खाकर गिरना, इसकी बहनों का सदमे से बार बार बेहोश होना, इसके अजीज़ों और रिश्तेदारों की मूसलाधार बरसती आंखें, हर चेहरा सदमे की तस्वीर था। इन तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसे मैं देख नहीं सकता था, लेकिन इस तस्वीर के सारे रंग मेरी आंखों के सामने थे। ये इस लड़की की तस्वीर थी जो अशफाक से प्यार करती थी। मैं जानता था घर के अंदर मैयत के गिर्द बैठी औरतों में कहीं यास्मीन भी मौजूद होगी। इसके दिल पर क्या बीत रही होगी कोई नहीं बता सकता था, कोई बता ही नहीं सकता था। मेरा दिल चाहा मैं इस लड़की को तलाश करूं, इसे दिलासा दूं, इसके सर पर प्यार से हाथ फेरूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। शायद इसलिए कि इस वक्त मुझे खुद दिलासे की ज़रूरत थी। मैं खुद आंसू बहाने के लिए कोई तारीक गोशा ढूंढ रहा था, कोई ऐसा गोशा जहाँ कोई मुझे अश्क बार ना देख सके। किसी को मालूम ना हो कि इंस्पेक्टर नवाज भी रोया था।